السلام علیکم ناظرین، آج میں آیات قرآنی در تاکید امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کر رہا ہوں۔ اس فصل میں تبرکاً یعنی برکت کے لیے اللہ پاک کے بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ، جن میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں سے اپنے پاک کلام میں اس کا یاد کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہے۔ اگر کوئی دقیق یعنی باریکی سے دیکھنے والا غور سے دیکھے تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہو، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اتفاق کرتا ہوں۔ قال اللہ عز السماء ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف سے بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بحوالہ بیان القرآن، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے، مثلاً انبیاء علیہ السلام معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذن اذان سے، غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت اللہ خیر کرے، بھلائی کی طرف بلائے، وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیاء معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال انی من المسلمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر یعنی فخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس بعض نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفارس یعنی نفع پہنچانے والا ہے۔ مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومن میں داخل ہو جائیں گے اور آیات سے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں باز و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ باز کا مقصد بالعموم سستگی تقریر یعنی تقریر میں لفظوں کی صفائی ستھرائی بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، فرض نہ نفل۔ وَأَمَرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ وَعَلَيْهَا لَنَسْأَلُنَّكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، روزی کموانا نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کی رفع دور کرنے فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیات بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے، یعنی نماز کی پابندی سے اللہ تعالی روزی میں وسعت دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیات شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع یعنی زیادہ نفع دینے والا ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو اور یہ خدشہ یعنی ڈر خطرہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ
نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت کی ظاہرین نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر واضح تھی، سب کا مانا ہوا قاعدہ اور کھلی بات تھے۔ فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ یا بنیا اقیموا الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بحوالہ بیان القرآن۔ اس آیات شریفہ سے محتمیم بسواسن امور کو ذکر فرمایا ہے کہ اور حقیقتاً سے امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پشت یعنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک مشترک ہے۔ نماز جو تمام عبادت میں سب سے اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کسی قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز میں اشارہ ہے، صرف غربا کے لیے رہ گئی۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا اور شرم کی بات بن گیا ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے، خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس
آیات شریفہ میں ایک اہم مضمن کا حکم فرمایا ہے کہ وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس عمل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا ہے اور دوسرے لوگوں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے جو اس کا جواب نفی یعنی نہیں میں نہیں تو اس بات ہاں میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے عنایت کے اس پر اعتراضات کی اس کرم بھرمار ہوتی ہے۔ یہ آج ہی نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کا مقتضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جائے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر اس کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ بحوالہ بیان القرآن و ترجمہ عاشقی۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامہ یعنی ساری امتوں سے بہتر ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے کہ قرآن شریف کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً و اشارتاً یعنی کھلے طور پر اور اشارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیات شریفہ میں بھی خیر امت یعنی بہترین امت کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا۔ حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور اس میں سابقہ یعنی پچھلی امتیں بھی شریک تھیں۔ یہ
خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے متبعین یعنی ماننے والوں سے امت محمدیہ کو تفبع یعنی بڑائی ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو اس امت کو تمغ امتیاز، فرق اور نمایاں کرنے والی چیز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرما دیا، ورنہ اصل مقصد اس آیات شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ پر مقصود بذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا ہے۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ نہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بہ وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح سے اس میں مشغول ہوں۔ عام لوگوں کی اکثر سرگرمیوں یعنی آپس کی کانا پھوسیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اسلام کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس تبلیغ و ترغیب کے لیے صوفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے، اور جو شخص یہ کام یعنی نیک عمل کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو حق جل شانہ بڑا فرما دیں اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیات شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے، مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز روزہ صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں
مصلحت یعنی صلح کرانا، کیونکہ آپس کا بگڑا نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کہ استورا بالوں کو اتار دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اور بھی بہت سی نصوص یعنی کھلی آیات یا حدیثیں میں لوگوں کے درمیان مصلحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ پر بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصلحت کی صورت جس طریق سے پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔